بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ گڈ مارننگ اسٹوڈینٹس۔ 9th کلاس ہم لوگوں نے چیپٹر 2 سٹارٹ کیا ہوا ہے۔ اس میں ہمارا آج کا ٹاپک ہے ریاست کا استحکام اور آئین کی تیاری 1947 ٹو 1956، کنسولیڈیشن آف دا اسٹیٹ اینڈ میکنگ آف کانسٹیٹیوشن 1947 ٹو 1956۔ ہم لوگ اس میں دیکھیں گے کہ پاکستان کو آغاز ہی میں آئین سازی کی مشکلات سے دوچار ہونا پڑا۔ قیام پاکستان کے وقت حکومتی امور کو چلانے کے لیے کوئی آئین موجود نہیں تھا۔ اب ہم یہ دیکھیں گے یہاں پر کہ سب سے پہلے آئین کہتے کس کو ہیں، آئین ہوتا کیا ہے۔ آئین وہ بنیادی اصولوں کا مجموعہ ہوتا ہے جس سے کسی ملک کا نظم و نسق چلایا جائے۔ آئین یا دستور کہلائے گا۔ آئین ریاست کا بنیادی اور اعلیٰ ترین قانون ہوتا ہے جس کے بغیر ریاست کا تصور ممکن نہیں۔ چونکہ قیام پاکستان کے وقت حکومتی امور کو چلانے کے لیے کوئی آئین موجود نہیں تھا، لہٰذا گورنمنٹ آف انڈیا ایکٹ 1935 کو ہی بعض تبدیلیوں کے ساتھ اپنا لیا گیا۔ چونکہ یہ آئین نئی مملکت کے تقاضوں اور امنگوں کے مطابق نہیں تھا، اس لیے اس کی جگہ قومی احساسات سے ہم آہنگ آئین بنایا گیا جس کے تحت وفاقی نظام رائج کیا گیا۔ 10 اگست 1947 کو عبوری آئین کے تحت آئین ساز اسمبلی کا اجلاس بلایا گیا۔ یہ آئین ساز اسمبلی کا اجلاس آغاز میں 69 ارکان پر مشتمل تھا، بعد میں اس کی تعداد 79 ہو گئی۔ مولوی تمیز الدین اس اسمبلی کے پہلے سپیکر تھے اور یہ اسمبلی آئین سازی کے علاوہ مرکزی پارلیمنٹ کا کردار بھی ادا کر رہی تھی۔ اب ہم یہ دیکھیں گے کہ جب پاکستان مارز وجود میں آیا، ہم لوگوں نے پڑھا تھا کہ 3 جون 1947 کے پلان کے بعد 14 اگست 1947 کو پاکستان مارز وجود میں آیا، یعنی کہ 14 اگست 1947 کو قیام پاکستان وجود میں آیا۔ پاکستان کو مارز وجود میں آتے ہی بے شمار مسائل کا سامنا کرنا پڑا، جن میں سے چند درج ذیل ہیں۔ نمبر 1 اس میں ہم لوگ دیکھیں گے ریڈ کلیف ایوارڈ۔ جب ہم نے 3 جون 1947 کا پلان پڑھا تھا، اس میں ہم لوگوں نے دیکھا تھا کہ 3 جون 1947 کو پنجاب اور بنگال کے جو بھی مسلم اکثریتی اور غیر مسلم اکثریتی علاقے تھے، کہا گیا تھا کہ پنجاب اور بنگال کے صوبوں کو مسلم اور غیر مسلم اکثریتی علاقوں میں تقسیم کر دیا جائے گا۔ مسلم اکثریتی علاقے پاکستان اور باقی حصے جو ہیں وہ باقی علاقے بھارت کا حصہ بنیں گے۔ اور اس میں یہ بھی کہا گیا تھا کہ 3 جون 1947 کو پنجاب اور بنگال میں حد بندی کمیشن بھی مقرر کیا جائے گا۔ تو ہم لوگ اس میں دیکھیں گے کہ قیام پاکستان کے اعلان کے بعد دونوں ممالک کی سرحدوں کے تعین کے لیے وائس رائے نے 3 جون 1947 کو پنجاب اور بنگال میں حد بندی کمیشن مقرر کیے۔ ایک انگریز قانون دان مسٹر ریڈ کلف کو دونوں کمیشنوں کا چیئرمین مقرر کیا گیا۔ اختلافات کی صورت میں اسے ثالثی فیصلے کا بھی اختیار دیا گیا۔ اس کمیشن نے جو فیصلہ کیا اسے ریڈ کلیف ایوارڈ کہتے ہیں۔ ریڈ کلیف ایوارڈ میں سرحدوں کے بارے میں جو اعلان کیا گیا تھا وہ انصاف کے تقاضوں کو پورا نہیں کرتا تھا۔ سر ریڈ کلیف نے لارڈ ماؤنٹ بیٹن کے دباؤ میں آ کر غیر منصفانہ تقسیم کی۔ ماؤنٹ بیٹن اور ریڈ کلیف نے کانگریس نوازی اور ہندو دوستی کا پورا خیال رکھا۔ پاکستان سے ملے ہوئے مسلم اکثریتی علاقے بھارت کے حوالے کر دیے۔ گورداسپور کا مسلم علاقہ بھارت کو دے کر کشمیر تک بھارت کی رسائی کو ممکن بنا دیا۔ اس طرح مسئلہ کشمیر پیدا ہو گیا جو آج تک حل طلب ہے، یعنی مہاجرین کی آباد کاری۔ آزادی ہند اور قیام پاکستان کے وقت کہیں بھی یہ بات طے نہ تھی کہ پاکستان کے ہندو بھارت جائیں گے اور بھارت کے مسلمان پاکستان چلے جائیں گے۔ بات تو یہ تھی کہ مسلمان اکثریت کے علاقے پاکستان کو مل جائیں گے، جن میں اقلیتیں اپنی پوری آزادی کے ساتھ سبز پرچم کے سائے تلے رہ سکیں گی۔
ہندو مسلم فسادات نے نئی مملکت میں مسائل میں مزید اضافہ کر دیا۔ بھارت میں پرامن آباد مسلمانوں کی بستیاں جلا کر راکھ کر دی گئیں، قتل و غارت کا بازار گرم کیا گیا، زبردستی مسلمانوں کو پاکستان میں دھکیل دیا گیا۔ یہ مہاجرین اس حال میں پاکستان آئے کہ نئی مملکت کو ان کی بحالی اور آباد کاری میں خاصی دشواریوں کا سامنا کرنا پڑا۔ یہ بے حال لاکھوں لوگ بہت سی مشکلات برداشت کر کے پاکستان آئے۔ مہاجرین میں زخمی اور بیمار بھی تھے، جن کو مہاجر کیمپوں میں رکھا گیا، جہاں ہیضے کی وبا پھوٹ پڑی۔ علاج معالجے کی ناکافی سہولتوں کی وجہ سے بہت سے لوگ اللہ کو پیارے ہو گئے۔ اگرچہ یہ نئی مملکت کے لیے ایک زبردست آزمائش تھی، مگر مسلمانوں نے دل کھول کر اپنے مہاجر بھائیوں کی مالی امداد کی، انہیں کھانا اور لباس مہیا کیا۔ آخر کار یہ مشکل وقت بھی گزر گیا۔ نمبر 3 ہے اس میں ارلی پرابلمز میں انتظامی مشکلات، ایڈمنسٹریٹو پرابلمز۔ کیا میں پاکستان کے وقت کراچی کو پاکستان کا دارالحکومت بنایا گیا۔ مرکزی دفاتر کے لیے گورنر ہاؤس اور سیکریٹریٹ کی عمارتیں خالی کرائی گئیں، مگر گنجائش کم تھی، اس لیے شہر کے مختلف حصوں میں عارضی طور پر دفاتر قائم کیے گئے، حتیٰ کہ وزیر بھی بنیادی دفتری سہولتوں سے محروم تھے۔ نظم و نسق کا یہ ڈھانچہ اس لیے تباہ حال تھا کہ ماہر اور تجربہ کار عملہ موجود نہ تھا۔ سول سروس کے کل 81 مسلمان افسر پاکستان کے حصے میں آئے، جن میں سے زیادہ تر کو اعلیٰ عہدوں کا کوئی تجربہ نہ تھا۔ مرکزی حکومت کا ریکارڈ اور ساز و سامان اس لیے کراچی نہ پہنچ سکا کہ ہندوؤں اور سکھ فسادیوں نے ریل کی وہ پٹڑیاں ہی اکھاڑ دیں جن پر چل کر ریل گاڑی نے پاکستان پہنچنا تھا۔ بھارتی فضائی کمپنیوں نے مسلمانوں کو جہاز کرائے پر دینے سے انکار کر دیا۔ جو سرکاری ملازمین کسی طرح پاکستان پہنچ چکے تھے، ان کے لیے رہائش کا کوئی بندوبست نہ تھا، مگر ان لوگوں نے ہمت نہ ہاری، اپنی تمام تر انتظامی صلاحیتیں قوم کے لیے وقف کر دیں اور پاکستان کو مضبوط اور مستحکم بنیادوں پر کھڑا کر دیا۔ نمبر 4 ہم لوگ پڑھیں گے معاشی مشکلات، اکنامک پرابلمز۔ کیا میں پاکستان کے وقت پاکستان کو کئی معاشی مسائل کا بھی سامنا کرنا پڑا۔ آزادی کے وقت پاکستان کے زیادہ تر علاقے پسماندہ تھے، نقل و حمل اور مواصلات کی سہولتیں ناکافی تھیں۔ انگریزوں اور ہندوؤں نے جان بوجھ کر مسلم آبادی والے علاقوں کو پسماندہ رکھا۔ یہاں سے وہ اپنی فوج کے لیے جوان تو بھرتی کر کے لے جاتے تھے، مگر یہاں کارخانے اور میلے لگانے کی ضرورت محسوس نہیں کرتے تھے۔ اس بدنیتی کا اندازہ اس بات سے لگایا جا سکتا ہے کہ دنیا کی 75% مشرقی بنگال میں پیدا ہوتی تھی، مگر پٹسن کے سارے کارخانے مغربی بنگال میں تھے اور اس پر مکمل کنٹرول ہندوؤں کا تھا۔ تقسیم کے وقت متحدہ ہندوستان میں کپڑے کے 394 کارخانے تھے، مگر پاکستان کے حصے میں صرف 14 کارخانے آئے۔ بینکوں کی کل شاخیں 487 تھیں، مگر پاکستان کے حصے میں 69 شاخیں آئیں۔ ان کا بھی سارا سرمایہ ہندو اپنے ساتھ لے گئے۔ دراصل کانگریس کی سازش یہ تھی کہ جب پاکستان اقتصادی طور پر تباہ ہو جائے گا تو یہ ملک چل نہ سکے گا، اور بھارتی حکمرانوں نے پاکستان اور بھارت میں اثاثوں کی مناسب تقسیم میں بھی ناانصافی سے کام لیا۔ وہ ہیلوں بہانوں سے پاکستان کو اس کا حصہ دینے سے گریز کرتے رہے۔ انہوں نے پاکستان کی معیشت کو تباہ کرنے کے لیے ہر ممکن حربہ استعمال کیا اور پاکستان کے حصے کے اثاثے روک لیے۔ ان کا یہ خیال تھا کہ ایسی معاشی مشکلات کی وجہ سے پاکستان بہت جلد بھارت کا حصہ بننے پر مجبور ہو جائے گا۔ نمبر 5 ہے فوجی اثاثوں کی تقسیم، ڈسٹریبیوشن آف ملٹری ایسٹس۔ برصغیر کی تقسیم کے بعد فوجی اثاثوں کی تقسیم میں بھی انصاف سے کام نہ لیا گیا۔ حکومت برطانیہ نے یہ طے کیا کہ 3 جون 1947 کے منصوبے کے مطابق
بھارت اور پاکستان میں تمام فوجی اثاثے 64% اور 36% کے تناسب سے تقسیم کر دیے جائیں۔ متحدہ بھارت میں 16 اسلحہ بنانے والی فیکٹریاں کام کر رہی تھیں۔ ان میں سے ایک بھی ایسی نہیں تھی جسے پاکستان کو ملنے والے علاقوں میں بنایا گیا ہو۔ بھارتی حکومت اسلحہ بنانے والی فیکٹری تو کیا، اس کی مشینری کا کوئی پرزہ بھی پاکستان منتقل کرنے پر آمادہ نہیں تھی۔ کافی بحث و تکرار کے بعد طے پایا کہ اسلحہ بنانے والی فیکٹریوں کے حوالے سے پاکستان کو 60 ملین روپے دے دیے جائیں گے تاکہ وہ اپنی اسلحہ بنانے والی فیکٹری قائم کر سکیں۔ عام فوجی اثاثوں کی تقسیم کا جو فارمولہ بنایا گیا، حکومت ہند نے اسے بھی مسترد کر دیا، جس سے حالات مزید پیچیدہ ہو گئے۔ یوں پاکستان کو اپنے جائز حصے سے محروم کر دیا گیا۔ نمبر 6 ہے زرعی مشکلات، ایگریکلچرل پرابلمز۔ پاکستان بنیادی طور پر ایک زرعی ملک ہے جہاں نہری آبپاشی کے بغیر زراعت ممکن نہیں۔ تقسیم ہند کے وقت دریاؤں اور نہروں پر اہم ہیڈ ورکس بھی بھارت کو دے دیے گئے، جس کے نتیجے میں ہماری نہروں کا کنٹرول بھارت کے پاس چلا گیا۔ پاکستان کو غیر مستحکم کرنے کے لیے بھارت نے فیروز پور دریائے ستلج اور مادھو پور دریائے راوی ہیڈ ورکس سے پاکستان کو پانی کی فراہمی اپریل 1948 میں روک دی۔ اس چال کا مقصد پاکستان کے زرعی علاقے کو بنجر کرنا اور پاکستان کو معاشی طور پر غیر مستحکم کرنا تھا۔ چنانچہ سنتاس معاہدہ 1960 کے تحت دونوں ممالک کے درمیان ورلڈ بینک کی مدد سے پانی کی تقسیم کا مسئلہ حل ہوا۔ 3 دریا راوی ستلج بیاس بھارت کو اور دوسرے 3 دریا سندھ جہلم اور چناب پاکستان کے حصے میں آئے۔ نمبر 7 دیکھیں گے پوائنٹ ہم، اس میں ہے سیاسی مشکلات، پولیٹیکل پرابلمز۔ قیام پاکستان کے وقت پاکستان کو کئی سیاسی مسائل کا بھی سامنا کرنا پڑا۔ آزادی کے وقت کئی آزاد شاہی ریاستوں یعنی پرنسلی اسٹیٹس نے پاکستان کے ساتھ الحاق کر لیا۔ ان میں مناودر، دیر، سوات، جونا گڑھ وغیرہ شامل تھیں۔ بھارت کو ان ریاستوں کا الحاق پسند نہ آیا اور اس نے جونا گڑھ پر 9 نومبر 1947 کو قبضہ کر لیا۔ اسی طرح ریاست کشمیر پر بھی بھارت نے 1947 کے آخر میں قبضہ کر لیا۔ اس کے بعد قائد اعظم کی وفات پر جب قوم غم میں نڈھال تھی، بھارت نے 17 سپتمبر 1948 کو حیدرآباد دکن پر بھی قبضہ کر لیا۔ اس طرح قدم قدم پر بھارت نے پاکستان کے استحکام کے خلاف مسلسل کام کیا۔ کشمیری عوام پاکستان سے الحاق کرنا چاہتے تھے۔ اسی کشمکش کی کیفیت میں ریاست میں تحریک آزادی نے زور پکڑا اور آزاد کشمیر کا علاقہ پاکستان میں شامل ہو گیا۔ اچھا بیٹے، یہ ہمارا آج کا ٹاپک تھا۔ ہم پاکستان کو معرض وجود میں آتے ہی کن مسائل کا سامنا کرنا پڑا، وہ کون سے ابتدائی مسائل تھے جو پاکستان کو فیس کرنا پڑے۔ اب ہم دیکھیں گے آپ کی بک کے اس چیپٹر کے اینڈ پہ مختصر سوالات دیے ہوئے ہیں۔ ان میں سوال نمبر 4 دیکھیں۔ سوال نمبر 4 لکھا ہوا ہے، ریڈ کلف ایوارڈ کا اہم ترین فیصلہ کیا تھا؟ ریڈ کلف ایوارڈ کا اہم ترین فیصلہ سرحدوں کے بارے میں تھا، یعنی سرحدوں کے بارے میں جو اعلان کیا گیا تھا، وہ ریڈ کلف ایوارڈ نے جو کیا تھا اسے ہم لوگ کہیں گے کہ سرحدوں کے بارے میں جو کمیشن نے فیصلہ کیا سرحدوں کے تعین کے لیے، وہ سب سے بڑا فیصلہ تھا، اہم ترین فیصلہ تھا۔ اب اس میں دیکھیں گے سوال نمبر 5 ہے، قیام پاکستان کے بعد مسلمانوں کو جو مشکلات پیش آئیں ان میں سے صرف 3 کے نام لکھیں۔ میں نے آپ کو 7 بتائی ہیں۔ نمبر 1 اس میں میں نے آپ کو بتایا ریڈ کلف ایوارڈ، مہاجرین کی آبادکاری، انتظامی مشکلات، معاشی مشکلات، فوجی اثاثوں کی تقسیم، زرعی مشکلات اور سیاسی مشکلات۔ ان میں سے کوئی سی 3 کے آپ نام لکھ دیں گے جو بھی آپ کو یاد ہیں۔ اب ہم دیکھیں گے آپ کی بک کے پیچھے لانگ کوسچن دیے ہوئے ہیں۔ لانگ کوسچن میں سوال نمبر 3 ہم نے پچھلی بار کیا تھا، قائد اعظم کی سیاسی اور آئینی کوششوں کے حوالے سے قیام پاکستان میں کردار کو بیان کریں۔ آج ہم نے کیا ہے قیام پاکستان کے بعد پیش آنے والی ابتدائی مشکلات کا جائزہ لیں۔ تو یہ ہم لوگوں نے جو جہاں سے شروع ہو رہا ہے ابتدائی مسائل یعنی ارلی پرابلمز، نمبر 1 سے لے کے نمبر 7 تک جو پرابلمز ہیں، سیاسی مسائل تک، سیاسی مشکلات تک، وہاں تک اس کا آنسر ہے۔ آپ اس کو یاد کریں۔
اچھی طرح اور اس کو لکھ کر دیکھیں۔ اللہ حافظ بیٹے۔